हेड लाइन्स आपने जानी, बराह रास्त चलें आपको इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदा किया है, जिसमें डिप्लोमेट शामिल हैं, नेटो फोर्सेस शामिल हैं, जिसमें IMF वर्ल्ड बैंक के लोग शामिल हैं और कोई 4000 लोग तुर्खम और चमन से वापस गए हैं। और अफ़गानिस्तान का अमन हम पहले रोज़ से कह रहे हैं, हमारा एक ही बयानिया है कि इस्तेहकाम और अमन अफ़गानिस्तान में, और वो बराह रास्त पाकिस्तान से उसके अमन का तल्लक है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने बहुत वाज़े तौर पर ताजिकिस्तान में कहा कि वो अफ़गानिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और दूसरी बड़ी बात जो है कि हम 1 महीने की छूट दे रहे हैं, अगले महीने 30 अक्टूबर तक जिनके 2 पासपोर्ट हैं, जिनके 2 ID कार्ड हैं, वो अपने, और जिनकी एग्ज़िट, जिनका वीज़ा ओवर हो चुका है और वो बहुत अरसे से छुपे बैठे हैं, तमाम लोगों को कैबिनेट में समरी भेज रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक या 31 अक्टूबर तक उनको छूट दे दी जाए कि वो जौन सा शनाख्ती कार्ड जो है या जो पासपोर्ट है वो विड्रॉ करना चाहें तो दूसरे पासपोर्ट की उनको इजाज़त होगी। चेलम के लिए आज की मीटिंग में 19 और 20 सफ़र पाक फ़ौज और रेंजर्स और सिविल आर्म फोर्सेस की सूबों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी इजाज़त दी गई है। और 40वें के दिन सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। इस्लामाबाद में मरदमशुमारी के मुताबिक अब 50 वार्डों की बजाय 100 वार्डों पे इलेक्शन होगा। ये इसका इजहार कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है। इसमें किसी जो है 100 वार्ड हों या 102 वार्ड हों एरिया के मुताबिक। और दूसरी बात, जो एक बिलाल सहाफ़ी या ब्लॉगर कत्ल हुए थे और बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि ये एजेंसियों ने कराया है और फलां कराया है, उसके कातिल को हमने गिरफ़्तार कर लिया है और उसको इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रिमांड पे लेगी। और ये इसमें कत्ल की वजह जो है वो मसलकी तनाज़ा निकली है, इसमें कोई उसका जर्नलिज़म या उसका ब्लॉगर होना या उसका यूट्यूबर होना वो मसला नहीं था। इस्लामाबाद में कमोबेश 511 मदारस हैं, पहले इनकी तादाद इससे 10-20 ज़्यादा थी, और 1000 मसाजिद हैं। 511 में से सिर्फ़ एक मदरसे का मसला है। हमारी इंतज़ामिया, इस्लामाबाद का DC और दूसरे मुतल्लिका लोग उनसे राब्ते में हैं और उनसे मज़ाकरात में रहते हैं। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उनसे मज़ाकरात रहती है ताकि एक तस्वीया तलब हल निकाला जाए। ये कोशिशें हमने एक और मजहबी तंजीम के साथ भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन बिल आखिर उसका नतीजा अच्छा ना निकला। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को हल किया जाए ताकि कोई बदमज़गी ना पैदा हो। और दूसरी बात जो मैं बहुत ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड की टीम का इल्ज़ाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने, न्यूज़ीलैंड ने पिछले 1 महीने से, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में उसकी सुबकी हुई है और जो उसकी मायूसी हुई है उसको, और उसका सारा मास्टर प्लान नाकाम हुआ है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है। पाकिस्तान सारी दुनिया से तल्लकात बेहतर रखना चाहता है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ताजिकिस्तान में ये वाज़े तौर पर कहा कि हम दुनिया के साथ खड़े हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में
انسانی بحران کا مسئلہ نہ پیدا ہونے دیا جائے. اگر افغانستان میں انسانی بحران اور بھوک اور افلاس کا مسئلہ پیدا ہوا تو ہم ایک پڑوسی ملک ہیں, ہم امداد کر رہے ہیں, ہم اور زیادہ امداد کریں گے. یہ ہمارے اسلامی فریضہ بھی ہے. 5 منٹ ہو گئے ہیں, سوال 5 منٹ کے لیے. دیکھیں, ان کے خلاف کئی ایف آئی آریں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے حالات نارمل رہیں, اور اسلام آباد کے اس لیے ان سے بار بار بات چیت کرتے ہیں. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ہر روز ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے اور ہر روز ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا 511 مدرسے ہیں اسلام آباد میں, اور اس میں سے ایک مدرسے کا مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے. ہم وہ بات چیت سے حل کرتے ہیں. دیکھیں, روکنے کی جب ضرورت پیدا ہو گئی تو اس وقت سوچ لیں گے. ابھی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ہم بات چیت سے حل کریں. اور اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو حکومت کو اور قانون کو کمزور نہ سمجھا جائے. دیکھیں, یہ 5 نیشنز کی جو خبر چلائی جا رہی ہے, یہ اس وقت کہاں تھے جب دنیا کے ہائی ایکسپرٹ, سیکیورٹی ایکسپرٹ یہاں پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے, اور 4 دن سے وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے, اور 4 دن سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ دیکھیں, دنیا سیاست میں کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ امیج بلٹ اپ, انڈیا میں تو کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا, وہاں کووڈ ہے, تباہی اور بربادی ہوئی ہے. پاکستان عمران خان کی قیادت میں اور اللہ کے فضل سے کووڈ سے بھی نکلا ہے. اور یہ اگر ٹیم کا میچ ہو جاتا تو کوئی بہتری ہو جاتی, لیکن مایوسی کفر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آج نہیں ہوگی تو کل کوئی اور ٹیم آ جائے گی. سو یہ کہنا کہ یہ 5 نیشن نے یہاں, آج دیکھیں روس میں کیا ہوا ہے, ایک طالب علم نے 8 کے 10 مدیں مار دی ہیں. دنیا کے کیپٹل میں کیا ہوتا ہے, ایک بندہ 20-20 30-30 بندے مار دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, یہ مریض تھا, ذہنی مریض تھا. ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی پھلجڑی بھی چلتی ہے تو کہتے ہیں اسلامی انتہا پسندی ہے. ہم سے جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. ہم نے 86,000 لوگوں کی فوج, پولیس, سیکیورٹی, سولین قربانیاں دی ہیں. لاکھ سے زیادہ اپاہج ہوئے ہیں اس دنیا کو امن دینے کے لیے. اس لیے ہمارے امن اور ہماری قربانیوں کا احترام کیا جائے. اس بات جی دیکھیں, ہماری ایجنسیاں جو ہیں, ہمیں کسی ایجنسیوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی ایجنسیاں دنیا کی مضبوط ترین ایجنسیاں ہیں, اور دنیا کی سمارٹ ترین ایجنسیاں پاکستان کی ایجنسیاں ہیں. اور اگر ان کے پاس ایسی کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھی تو دنیا یہاں سے ہزاروں میل دوروں کے پاس, اور وہ ثابت ہو گیا کہ جو ای میل آئی ہے وہ بھی ان کے جانے کے بعد آئی ہے. آپ ہی چینلوں نے کہا کہ جس ای میل کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت تک تو وہ میچ کینسل ہو چکا تھا, وہاں جا چکے تھے. آپ دیکھیں, انڈیا کے پاس 2 ہی خبریں ہیں, ایک شیخ رشید ہے اور ایک طالبان ہے. اور ہمارے بھی کئی دوست, دیکھیں بارڈر مینجمنٹ میرے پاس ہے, میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی گیا ہوں, ان 6 یا 4 مسلمانوں میں سے ہوں جس نے وہاں نماز پڑھی ہے. اور دنیا کی ہائیسٹ 22,000 فٹ بیٹل گراؤنڈ پہ بھی گیا ہوں, سیاچین پہ بھی. تو اللہ کا مجھ پہ احسان ہے, اور یہ فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں. فوج کی مجھ پہ ذمہ داری ہے بارڈرز کی. ابھی تو میں لیپا میں بھی جاؤں گا, لیپا کے کارنر. یہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے شیخ رشید بارڈر کا دورہ, میں جنگ کے لیے نہیں, امن کے لیے کر رہا ہوں. اور آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے سیاچین جانے پہ جتنی فوج کے جوانوں میں خوشی کا اظہار ہوا, اور جس طرح انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا.
جس طرح سیاچین میں انہوں نے نعرے لگائے, انہوں نے کہا کم از کم ایک سویلین آدمی ہے جو یہاں 22,000 فٹ کی بلندی پہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. لاسٹ 3 کوسچن, 5 منٹ ہو گئے. زبردست بارڈرز کی سیکیورٹی ہے الحمدللہ. پاکستان کو دشمن ہائبرڈ وار کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. پاکستان کے بارڈر محفوظ ہیں, سارے بارڈر الحمدللہ محفوظ ہیں, پیسفل ہے, اور کسی جگہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. تورخم اور ایون چمن اور جتنی ہماری یہ 26,000 کلومیٹر کی لائن ہے, اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے تاجکستان میں جا کے کہا کہ میں طالبان سے بات کروں گا کہ وہ مخلوط حکومت کی بات کریں. لاسٹ 2 سیکنڈ لاسٹ. جی تھینک یو ویری مچ فار یور کوسچن. چھوٹا سوال کریں نا, 10 منٹ ہونے والے ہیں. دیکھیں تورخم پہ آنا ان کا کام ہے, ہم نے ارائیول پر بھی ویزے دیے ہیں, جن کے ڈاکومنٹس بھی پورے نہیں تھے ہم نے ویزے دیے ہیں, لیکن ہم تورخم پہ کسی کو نہیں لا سکتے. اور ایک بھی مہاجر نہیں ہے, وہ مہاجر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو ہیڈ آئے وہ, ہم یہ بھی بات چیت کریں گے جو یہاں پاکستان میں 3 ملین مہاجر ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں, طالبان کا استحکام ہو, افغانستان میں استحکام ہو, یہ بھی اپنے ملک میں جائیں. نہ ہمارے پاس کوئی مہاجر کیمپ ہے, سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کوئی مہاجر کیمپ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر تمام لوگوں کو کنٹریڈکٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا, کوئی مہاجر ہمارے پاس نہیں ہے. جب افغانستان والے چاہیں گے, جب افغانی چاہیں گے, ان افغانیوں کو بھی واپس بھیجنے کی بات کی جائے گی. دیکھیں پاکستانی کرکٹ لور ہیں, حالانکہ جن کا یہ کھیل ہے وہ ان کے سیاسی عزائم ہیں, ہمارے کوئی عزائم نہیں. ہماری قوم کرکٹ کی شوقین ہے, اور اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا. اس وقت میں وزیر سپورٹ تھا, یہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو. اور جب میں وزیر سپورٹ تھا اور عمران خان کیپٹن تھے تو ہم نے ورلڈ کپ جیتا. پاکستان کرکٹ لور ہے, لیکن گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے, ایسے کاموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان آگے جائے گا. لاسٹ کوسچن. اچھا سیکنڈ لاسٹ 2 کر. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت عمران خان کی قیادت میں, عمران خان نے دنیا کا مقبول ترین نعرہ لگایا, JF تھنڈر تو 12 طیارے معمولی بات ہیں. عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, دنیا میں ہیڈ لائن لگی ایبسولوٹلی ناٹ. سو ہم ایک آزاد ملک ہیں. ہم نے اگر ارجنٹینا کو JF-17 تھنڈر بیچ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اور مستقبل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی لاسٹ 10 منٹ ہو گئے. دیکھیں ECP پہ ہمارے وزراء بول رہے ہیں, پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ کیبنٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد یہ کہا جاتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. ایون آپ دیکھیں ٹرمپ جلوس لے کے جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. امریکہ کے الیکشن میں 3 بندے کے 4 مر گئے, وہ چڑھ رہے تھے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے. اگر امریکہ جیسے ملک میں یہ بات ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے انڈر 19 کی ٹیم ہے, اپوزیشن کی انڈر 19 کی ٹیم ہے, وہ تو مخالفت کرے گی مشین کی, EVM مشینز کی مخالفت کرے گی. لیکن کیبنٹ کا, پرائم منسٹر کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ اس کو اسمبلی سے پاس کروا کے اور اس کی منظوری لینے کے بعد اگلا الیکشن جو ہے, اور یہ خود الیکشن مہم پہ اس مشین کے تحت ہوگا. 52 جلسے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 سال, اب
डिविजनल कर रहे हैं कन्वेंशन। हम भी जब अपोजिशन में थे ऐसे ही करते थे, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम भी यही स्ट्रेटजी होती थी कि जुमा खेलो या इतवार खेलो। सो ये इलेक्शन की तैयारी में निकल आए हैं, अच्छी बात है। और बैठें इस मशीन पे, मैं अपोजिशन को दावत देता हूँ कि EVM मशीन पे हुकूमत के साथ बैठे। इलेक्शन कैंपेन पे निकलना उनका हक है। 52 जलसों का मतलब यही है कि 2 साल बाद इलेक्शन की तैयारी है। EVM मशीन पे बातचीत करें। बाकी मैं अपनी मिनिस्ट्री के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ, और जो बात आपने की है वो फौरन मेरे नोटिस में नहीं। थैंक यू वेरी 10 मिनट हो गए बस, सॉरी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। अफ़गान अमन का पाकिस्तान पर असर होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहलम शोहदाए करबला के सिलसिले में फ़ौज और रेंजर्स तैनात और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी।